سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 کروڑ ملیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی ببرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ پر بھی کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، آپ کے اوپر برکتیں نازل ہو جائیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکالیف ہو، دکھ ہو، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا، ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، بس ہمیں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہے صبح کر لیں، شام، رات، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، چاہو تو اسی وقت کر لو، کرنا آپ نے لازمی ہے۔ نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہیے، تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنی رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں، تو یہ کہنا کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، یا رزاق پڑھنے والے پر خاص
خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ کریم کے سامنے فقیر بن کے بیٹھیں، اللہ بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتوں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاق کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا رزاق دو بار ہو گیا، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاق پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اور اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا واسی۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، پیسوں میں برکت نہیں، جتنے آتے ہیں لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، تو آج یا واسیو پڑھ کر اپنے رزق میں وسعت لے آؤ۔ یا واسیو کا مطلب ہی رزق میں وسعت فرمانے والی ذات ہے۔ آپ نے یا واسیو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا واسیو ایک بار ہو گیا، یا واسیو 2 بار ہو گیا، یا واسیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا واسیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا واسیو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ جب آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں گے تو آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا دروازہ یا پھر کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، تو دوستو آج سورۃ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ کتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ویسے ہی کیجیے گا، اور آخر میں اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کے الماری پر، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے پرس پر، اور میرے بھائی اپنے بٹوے پر، اپنی جیب پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین، اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ پاک کے ان صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ جب سجدے کی حالت میں آپ یہ وظیفہ کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ کیسے یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا، اور رزق کے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد میرا رب آپ کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائے گا، اور ساتھ میں نماز کے اہتمام لازمی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی لازمی کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت آتی ہے اور گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو ایک تحفہ ہے جو میں نے آپ کو آج پیش کیا۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دکھ، درد اور تمام تکلیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے پروردگار اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔